بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ہم بحث صحیح اور عامی میں قائلین بالقول عام کے ادلہ اور ان کا رد پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے گزشتہ درس میں یہ 3 ادلہ تبادر، عدم صحت، سلب عنوان الفاسد اور صحیح کی تقسیم جو ہے صحیح اور فاسد میں، یہ 3 ادلہ ذکر کی۔ آج کے درس میں ہم چوتھا دلیل اور 5واں دلیل جو ہے اس کے اوپر نگاہ ڈالیں گے۔ چوتھے دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ روایات جو ہیں جن میں الفاظ عبادات ذکر ہوئے ہیں، ان کا جو استعمال ہے وہ جس طرح سے عبادت صحیحہ میں ہوا ہے، اسی طرح سے عبادت فاسدہ میں بھی ہوا ہے، اور اگر موضوع لو فقط معنی صحیحہ تھیں تو صحیح معنی فاسدہ میں ان کا استعمال جو ہے وہ صحیح نہ ہوتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اس دلیل کو اگر ہم تفصیل سے بیان کریں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں، بھائی مثال کے طور پہ روایات میں بنی الاسلام علی خمس، اور اس روایت کے درمیان یا دائے صلاۃ ایام اقراء کا، یہ 2 روایات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ معنی فاسدہ میں بھی ہوئی ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی اب طریقہ اس بات ہے کہ روایت اولیٰ میں معنی فاسد کے اوپر کس طرح سے استعمال ہوئی ہے، یا روایت ثانیہ میں جو مولا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی خاتون سے کہ اپنے حیض کے ایام میں نماز کو چھوڑ دو، تو بھائی جب نماز ہی فاسد ہے، فقط صحیح کو نماز کہا جاتا ہے، تو وہ عورت جو حائضہ ہے اس سے کی تو نماز صحیح واقع نہیں ہوتی ہے، تو اس کی نماز فاسد ہے۔ جب وہ نماز ہی نہیں ہے تو مولا اس کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں بھائی دائے صلاۃ۔ اسی طرح سے جو روایت اوپر والی ہے اس میں بھی اسی طرح سے۔ اب ان دونوں روایات کا طریقہ استدلال کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے محل استدلال کو دیکھتے ہوئے مصنف کے اعتراضات کو ہم بیان کرتے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں وَمِنْهَا، یعنی ان ادلہ میں سے کہ جو اس چیز کے اوپر دلیل ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ فقط معنی عام کے لیے وضع ہوئے ہیں اور فقط صحیح کے لیے وضع نہیں ہیں، ان کا چوتھا دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ استعمال الصلاۃ وغیرہ، کہ لفظ صلاۃ اور دیگر جو الفاظ عبادات ہیں ان کا جو استعمال ہے فی غیر واحد من الاخبار، بہت ساری روایات ہیں ان میں ان کا استعمال جو ہے وہ فی الفاسدۃ، فقط معنی فاسدہ میں بھی ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان سے مراد نماز صحیحہ نہیں ہے بلکہ نماز فاسد ہے۔ اب استعمال جو ہے تو بس یہ علامت حقیقت ہے، کقولی علیہ السلام، قولی علیہ الصلاۃ والسلام، جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ نماز جو ہے اور اسلام جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر اس کی بنا رکھ دی گئی ہے، الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور صوم اور ولایت۔ وَلَمْ يُنَادِ أَحَدٌ بِشَيْءٍ، لم یناد احد بشیء کما نودی بالولایہ، اور کسی کو کسی چیز کے لیے پکارا نہیں جائے گا جس طرح سے ولایت کے لیے پکارا جائے گا۔ فأخذ الناس بأربع، جبکہ لوگوں نے فقط 4 چیزوں کو اٹھایا، نماز کو، زکوٰۃ کو، حج کو اور صوم کو، وترکوا هذه، اور ولایت کو چھوڑ دیا جس کے لیے سب سے زیادہ الا اذا کانت اسامن للعام، کہ 4 چیزوں کو لینا تب صحیح ہوگا جب ہم کہیں کہ الفاظ جو ہے وہ صحیح اور فاسدہ دونوں کے لیے وضع ہوئے،
کیونکہ اگر ہم الفاظ کو معنی عام کے لیے نہ لیں اور فقط نماز کو نماز صحیحہ کے لیے لیں تو جس نے ولایت کو ترک کر دیا ہے تو اس کی تو عبادت ہی صحیح نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے، اصلاً صحیح نہیں ہے۔ جب باطل ہے تو نماز کس طرح سے کاؤنٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ لفظ صلاۃ تو فقط صحیحہ کے لیے وضع ہے نا، فاسدہ کے لیے تو وضع نہیں ہے آپ کے جو قول کے بنیاد پہ، تو یہ اخذ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب مولا کہتا ہے کہ انہوں نے 4 چیزوں کو لیا ہے تو یعنی نماز کو بھی لیا ہے۔ اب یہ جو نماز ہے یہ عام ہے اس سے کہ وہ نماز صحیح ہو یا فاسد ہو، تو اس روایت میں تبھی لفظ صلاۃ کا اخذ یا اسی طرح سے صوم کا اخذ صحیح ہوگا کہ جب ہم کہیں کہ الفاظ جو ہے وہ معنی عام کے لیے وضع ہوئے، لہٰذا کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَخْذَ بِالْأَرْبَعِ، یہ جو کہا گیا ہے کہ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ، یہ جو ہے لا یکون بناء علی البطلان عبادات تارک الولایہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے جب آپ قائل ہوں کہ جو تارک ولایت ہے اس کی عبادت باطل ہے، اس کی مبنا پہ نہیں ہو سکتا، مگر الا اذا کانت اسامی للعام ہے، مگر یہ جب مانا جائے کہ الفاظ جو ہیں یہ معنی عام صحیح اور فاسدہ سے ہیں، لہذا کہتے ہیں جو تارک صلاۃ ہے ولو اس کی نماز فاسد ہے، ولو ان کے اس کا روزہ فاسد ہے، لیکن وہ ہے نماز لہذا اس کا اخذ کرنا ممکن ہے، وہ ہے روزہ لہذا اس کا اخذ کرنا ممکن ہے، وگرنہ اگر یہ نہ ہو، اگر آپ کہیں کہ یہ الفاظ فقط صحیحہ کو شامل ہوتے، فاسدہ کو صحیح شامل نہیں ہوتے، تو یہ اصلاً بطلان والا جو قول ہے یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسا عمل ہوگا جو قبول تو ہے نہیں، تو وہ نماز تو ہے ہی نہیں، فقط ایک اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو اس کو نماز کہنا صحیح نہیں ہوگا، تو اس کو جب وہ نماز نہیں ہوگی تو اس کو اخذ کس طرح سے کیا جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرا جو قول ہے، دوسری جو روایت ہے وہ روایت ہے حضرت علی علیہ السلام کی روایت ہے بقول علیہ السلام کہ دئی صلاۃ ایام اقرائے کے اپنے حیض کے ایام میں نماز کو چھوڑ دو۔ کس کو چھوڑ دو بھائی؟ نماز کو۔ کہتے ہیں ضرورت انہ لو لم یکن المراد منها الفاسدہ، یہ بات واضح اور روشن ہے کہ اگر اس نماز سے مراد نماز فاسدہ نہ ہو، فقط نماز صحیحہ ہو، لازم عدم و سے کیونکہ آپ کہتے ہیں اس نماز کو چھوڑو جو صحیحہ ہو، اور حائضہ کی اصلا نماز صحیحہ پہ قدرت نہیں ہے، تو جب ایک بندے کی ایک عمل کے اوپر قدرت نہیں ہے تو آپ اس کو اس سے نہیں کس طرح سے کر سکتے؟ نہیں کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے انسان کے ایک فعل کے اوپر قدرت ہو، پھر ہم اس کو کہیں گے بھائی اس کو نہ کرو۔ حائضہ عورت کیونکہ نماز صحیحہ کو بجا نہیں لا سکتی کیونکہ وہ ایام حیض میں ہے، اور اس کی جو بھی نماز ہے وہ باطل ہے، اور لفظ نماز اس کو شامل نہیں ہوتا، تو صحیحہ کو وہ انجام دے نہیں سکتی، تو مولا اس کو کس طرح سے نہیں کر سکتا ہے؟ بس ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ بھی جو لفظ ہے وہ لفظ فاسدہ کے لیے اور صحیحہ دونوں کے لیے وضع ہوا ہے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اب اس دلیل کو مصنف نے 2-3 طریقے سے رد کیا ہے۔ پہلا، خود جو آپ نے یہ کہا کہ الفاظ روایات میں استعمال ہوئے ہیں کہ بھئی لفظ صلاۃ اور غیر صلاۃ جو ہے نا وہ فاسدہ میں استعمال ہوئے، بھئی فاسدہ میں استعمال ہونا کہ یہ کہاں کا دلیل ہے کہ یہ استعمال ہوئے لہٰذا یہ ان کے لیے وضع ہوئے؟ الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز، یہ قانون ہے کہ استعمال جو ہے وہ جس طرح سے موارد حقیقت کو شامل ہوتا ہے مجاز میں بھی شامل ہوتا ہے، لہذا استعمال دلیل حقیقت نہیں۔ علامت حقیقت میں کبھی بھی علامت حقیقت میں سے جو ہے وہ استعمال کو دلیل قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ مجاز میں بھی تو لفظ استعمال ہوتا ہے ولو قرینہ، لیکن استعمال تو ہے، لہذا استعمال دلیل نہیں ہو سکتا۔ روایت اولا جو بیان کی گئی ہے، ہم کہتے ہیں اتفاقاً
اس سے مراد جو ہے وہ خود عبادت صحیح ہے، اور صحیح روایت فاسدہ جو ہے وہ اس میں سے نماز فاسدہ جو ہے وہ اس روایت میں سے مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرینہ جو رکھا گیا ہے بنیاد الاسلام علی خمسن، تو اسلام کی بنا جس چیز پہ رکھی جائے گی تو لازمی ہے کہ وہ چیز صحیح ہو۔ نماز صحیحہ مبنی اسلام ہوتی ہے، صوم صحیح جو ہے مبنی اسلام قرار پاتا ہے، نہ کہ نماز فاسدہ بھی بنا اسلام کے اجزاء مبنی اسلام میں سے اس کے اوپر مبنی ہو۔ نماز فاسدہ پہ اسلام کس طرح سے مبنی ہو سکتا ہے؟ تو خود یہ بنی الاسلام علی خمس قرینہ ہے کہ صلاۃ سے مراد صلاۃ سیئہ ہے، آپ اس کو اس طرف سے نہ لے جائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم کہیں کہ جو تارک ولایت ہے اس کی نماز باطل ہے، اور اس طرح سے ہم قول بالصحیح کا قائل ہوں، تو ان دونوں میں بھی کوئی کیا کہتے ہیں تضاد نہیں ہے، کیونکہ صحیح سے مراد یہاں پہ صحیح عند شریعت نہیں ہے، بلکہ صحیح معتقد جو اس کو انجام دے رہا ہے اس کے نزدیک صحیح ہے، لہذا وہ تو اس کو اخذ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ مطلق صحیح مراد نہیں ہے، بلکہ المراد جو ہے وہ صحیح عند المعتقد ہے۔ اب آپ نے آخری مورد جو بیان کیا تھا کہ بھئی یہاں پہ نہیں ہے، اور نہیں کے لیے قدرت ضروری ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت ثانیہ میں جو نہیں ہے، نہیں ہے ارشادی ہے، نہیں ہے مولوی نہیں ہے۔ اگر نہیں یہ مولوی ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ کبھی ہے کیونکہ قدرت نہیں ہے۔ اصلاً یہ روایت ارشادی ہے اس بات کی طرف کہ بھائی آپ کو نماز صحیحہ ادا کرنے کے اوپر حیض کی وجہ سے قدرت ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں یہ ارشادی ہے، اور اس میں یہ شرط نہیں۔ اگر کوئی ضد کرے کہ کہیں کہ نہیں بھائی یہاں پہ یہ جو نہیں ہے یہ مولوی ہے اور ارشادی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے اس صورت میں حرام ذاتی ہونا لازم آتا ہے اگر کوئی نماز کو پڑھے۔ یعنی اگر حائضہ عورت، ابھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری نماز ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر مولوی کا قائل ہوں کہیں کہ یہاں پہ یہ نہیں یہ مولوی ہے، تو اگر وہ اٹھے اور رکوع اور کیا کہتے ہیں سجود کو والا قصد قربت کے بغیر انجام بھی دے، تو ہم کہیں گے کہ یہ حرام ذاتی ہو جاتا ہے، جبکہ عامی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ بھئی اگر ایک حائضہ عورت نے اٹھ کے نماز پڑھی تو اس نے کوئی حرام کام کیا۔ تو یہ پانچوں جوابات جو ہیں وہ اس کے اوپر موجود ہیں، لہذا فرماتے ہیں وفی ہے کہ اس چوتھے دلیل میں کچھ اشکالات ہیں۔ نمبر 1، ان الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز، استعمال جو ہے وہ حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہوتا ہے، پھر آپ اس کو فقط علامت حقیقت کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ مع ان المراد فی الروایت روایت الاولی ہوا خصوص الصحیح، دوسرا ہم کہتے ہیں کہ روایت اولا میں جو الفاظ عبادات استعمال ہوئے مثل صلاۃ، وہ ان سے مراد فقط صلاۃ صحیح ہے، بقرینۃ انہا مما بنی علیہ الاسلام، اس قرینے کے ساتھ کہ یہ صلاۃ یا صوم جو ہے ایسی چیزوں میں سے ہیں کہ جس کے اوپر اسلام کی بنا رکھی گئی ہے، اور کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک امر فاسد پہ اسلام کی بنا رکھی جائے، مراد صحیح ہے۔ ولا ینافی ذالک بطلان عبادت منکری الصلاۃ، یہ تیسرا یہاں سے جواب ہے کہ بھائی اگر ہم کہیں کہ الفاظ جو ہے صحیح کے لیے وضع کیے ہیں تو یہ اس چیز سے منافات نہیں رکھتی کہ جو منکر ولایت ہے اس کی عبادت باطل ہے، یہ بطلان قول بالصحیح کے سے منافات نہیں رکھتا۔ اذ لعل اخذهم بها انما كان بحسب اعتقادهم لا حقیقت، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کہا گیا ہے روایت میں کہ اخذ الناس باربعین، انہوں نے 4 کو اٹھایا ہے، لوگوں کا اس کو اٹھانا جو ہے انما كان بحسب اعتقاد الناس، وہ لوگوں کے اپنے عقیدے کے مطابق ہے جو نماز کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک تو نماز صحیح ہے، ولو ان کے ہمارے نزدیک وہ نماز صحیح نہیں ہے۔ لا حقیقت، بس یہاں پہ جو وہ کیا کہتے ہیں صحت سے مراد ہے وہ صحت حقیقی نہیں ہے، بلکہ صحت ان کے نزدیک ہے جو ہے نا، جو مخالف معتقد کے نزدیک ہے۔ وذالک لا یقتضی استعمالها فی الفاسد او العام، اب اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ بطلان لازمات تو یہ اس بات کا بھی تقاضا نہیں کرتا کہ حتماً جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ معنی فاسد اور معنی عام من الفاسد و صحیح کو بھی شامل ہو۔
اب اس کے علاوہ کہتے ہیں ولی استعمال فی قولی فلو ان احدن سام نہارو الی آخری، تو بھائی اس کی عبادت قبول نہیں ہے، کانا ذالک بحسب اعتقاد۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی صوم سے مراد یہاں پہ ایسی معنی لینی چاہیے کہ جو صحیح اور کیا کہتے ہیں فاسد دونوں کو شامل ہوں، تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری مراد صحت حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد جو ہے وہ صحت جو ہے وہ ان کے اعتقاد کے مطابق ہے، کانا ذالک اے بحسب اعتقاد ہے، یہ بھی اسی طرح سے یعنی ان کے اپنے اعتقاد کے مطابق تو وہ صحیح ہے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں اے للمشابہۃ والمشاکلہ، کہ یہ صحت جو ہے اس کے اوپر جو یہ اس کو نماز کو فاسد کو جو ہم نماز کر رہے ہیں وہ مشابہت اور شکل کی ہم شکلی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ بھی صحیح کے ساتھ شکل میں ایک جیسی ہے، اب ایک جز کم ہے زیادہ ہے، باقی تو شباہت رکھتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو نماز کہا گیا ہے۔ تو یا مراد یہ ہے کہ ان کے اعتقاد کے اعتبار سے صحیح ہے، یا یہ ہے کہ ظاہراً کیونکہ شکل و صورت میں اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے تو اس کو بھی لفظ صلاۃ کہا گیا ہے، وگرنہ مراد جو ہے وہ صحیح ہے، عند الشارع جو ہے اس کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ پر یہ سارے جوابات جو ہیں وہ روایت اولا کے بنیاد پہ ہیں کہ جو بنی الاسلام علی خمس کے حوالے سے۔ اب دوسری روایت جو تھی کہ دعی اقرا کا ایام حیضک، تو کہتے ہیں پھر روایت ثانیہ، یہ جو دوسری روایت تھی کہ یعنی دع الصلاۃ فی ایام اقرا کا، یہاں پہ الارشاد الی عدم القدرت علی الصلاۃ، یعنی یہ جو نہیں ہے یہ ارشادی ہے جو ارشاد کرتی ہے اس بات کی طرف کہ وہ عورت جو ہے وہ نماز صحیحہ کے اوپر قدرت نہیں رکھتی۔ وَإِلَّا كَانَ الْإِتْيَانُ بِالْأَرْكَانِ وَسَائِرُ مَا يُعْتَبَرُ فِي الصَّلَاةِ بَلْ بِمَا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ بِهَا، وگرنہ اگر مراد جو ہے نا آگے جا کے اس کا جواب آتا ہے محرمن، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اگر آپ اس کو ارشادی نہ مانیں، وَإِلَّا یعنی إِن لَمْ يَكُنْ لِلْإِرْشَادِ کان الاتیان بالارکان، تو نماز کے ارکان کو انجام دینا، وسائر ما یعتبر فی الصلاۃ، اسی طرح سے دیگر اجزاء جو ولو ان کے ارکان نہیں لیکن واجبات نماز میں شامل ہوتے ہیں ان سب کا انجام دینا، بل بما یسمى فی العرف بها، بلکہ ہر وہ چیز جو عرف میں نماز کا حصہ یا نماز کاؤنٹ ہوتی ہے، ولو اخل بما لا يضر الاخلال به بتسمیۃ عرفا، ولو ان کے اس میں سے بعض ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے کہ جن کا چھوڑنا جو ہے وہ عرفاً اس کو نماز کہنے کے لیے مانے نہیں ہے، تو ایسی چیز کو جس کو کلی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ارشادی نہ ہو تو ہر وہ چیز جس کو عرفاً نماز کہہ سکتے ہیں ان کا انجام دینا محرمن علی الحائض ذاتاً، محرم ذاتی بن جاتا ہے، حرام ذاتی بن جاتا ہے، وَإِن لَمْ تَقْصُدْ بِهِ الْقُرْبَةَ، ولو ان کے قصد قربت نہ کرے، بے الفاظ دیگر، اس صورت میں اس کی فقط نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ جو وہ رکوع کر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، دوسرے اذکار پڑھی، وہ ہر ایک ذکر ہر چیز جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، نتیجتاً وہ گناہ گار ہوگی ان کے ارتکاب کی وجہ سے، جبکہ فلا اظن ان یلتزم بها المستدل بالرواية، خود عامی بھی اس چیز کا قائل نہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ حائض کے اوپر حرام ذاتی ہیں، بلکہ وہ بھی اس چیز کا قائل ہے کہ یہ چیزیں انجام دینے کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو شرط ہے عدم حیض یا طہارت جو ہے وہ فاقد ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کا انجام دے تو وہ حرام ذاتی بن جائے۔ فتعمل جیداً، اس چیز کے اوپر آپ غور فرمائیں۔ صلی اللہ